السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ جب کسی عورت کو حیض آتا ہے اور پھر اس کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہے، تو اس کے غسل کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک سوال اسی کے ساتھ میں یہ پوچھا ہے کہ جب لڑکی کو پہلی مرتبہ حیض آتا ہے اور پھر وہ حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کے غسل کا کیا طریقہ ہے۔ اسی میں ایک سوال یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو جو وہ خون ہوتا ہے نفاس کا 40 دن کا، جب 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے تو اس کے غسل کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے غسل کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، یاد رکھنا چاہیے کسی طریقے کی بھی ناپاکی ہو، چاہے وہ حیض کی ہو، نفاس کی ہو، تو اس کا الگ سے غسل کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ نارملی ہم جیسا غسل کرتے ہیں ویسا ہی غسل کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہم بستری کا غسل ہو یا مردوں کا احتلام کا غسل ہو یا حیض کا، نفاس کا، کسی طریقے کا بھی غسل ہو، یعنی جب مرد یا عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو نارملی جیسا ہم غسل کرتے ہیں ویسے ہی غسل کرنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ ہم غسل کیسے کرتے ہیں؟ غسل کے اندر جو 3 فرض ہوتے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو کلی کیجئے، ناک میں پانی ڈالیے، پورے بدن پر پانی بہائیے، صابن لگائیے، اچھے سے رگڑ لیجئے، مل لیجئے، اور جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس جگہ کو دھو لیجئے، بس آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آپ کو الگ سے کوئی مخصوص طریقہ اس کا نہیں ہے۔ ہماری بہن نے جو سوال کیا تھا اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب لڑکی پہلی مرتبہ بالغ ہوتی ہے اور جب اس کو حیض آتا ہے اور وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو جب اس کو غسل کروایا جاتا ہے تو کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت ساری عورتیں مل کر اس کو غسل کراتی ہیں، پاکی حاصل کراتی ہیں۔ تو دیکھیں، ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، بس یہ لوگوں نے، عورتوں نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے۔ نہ کوئی دعا پڑھی جاتی ہے حیض کے یا نفاس کے غسل کے لیے، نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے، نہ کسی عورتوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ بس جیسے نارملی غسل کرتے ہیں، غسل کے فرائض مکمل کر لیجئے، اپنے بدن پر پانی بہا لیجئے، صابن لگائیے اور صحیح طریقے سے اپنے بدن کو رگڑیے، ملیے، بس آپ کا غسل ہو جائے گا، اور الگ سے کچھ کرنے کی اور کسی طریقے کے دعاؤں کی یا کسی مخصوص طریقے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔